سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. یہ سورہ توبہ کی آیت 43 سے لے کر 52 تک ہے. عفو اللہ عنہ، اللہ بخشے تجھے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اللہ بخشے تجھے یعنی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رخصت دے دی آپ نے، کیوں اجازت دے دی آپ نے ان کو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر سچ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹ لوگ، اجازت نہیں دینا تو یہ ہوتا نہیں. رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر، اس سے کہ لڑے اپنے مال اور جان سے، اس سے وہ رخصت نہیں مانگتے ایمان لائے. اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو متقی. رخصت وہی مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے. منافقین شک میں پڑے ہیں دل ان کے، تو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. اور اگر وہ چاہتے نکلنا، ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، اگر وہ چاہتے نکلنا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ ضرور تیار کرتے کچھ سامان، لیکن سامان اس کا، لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا. انبعاثہم، منافقین کا اٹھنا تو روک دیا اللہ نے. سبقہم، روک دیا اللہ نے ان کو. اور فرمایا اور کہا گیا، حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں. اگر یہ آپ کے ساتھ، یہ منافقین آپ کے ساتھ نکلتے غزوہ تبوک کی طرف یہ نکلتے تم میں، تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں. تو نکل کے کوئی فائدہ نہیں نکلا، کوئی فائدہ نہ بڑھاتے مسلمانوں مگر خرابی ہی بڑھاتے اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں. یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم، اور تم میں بعض جاسوس ہیں. سماع بہت سننے والا، جاسوس ہیں تم میں بہت سے ان کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ساری کو. وہ تلاش کرتے رہتے ہیں بگاڑ کی. لقد ابتغوا الفتنہ پہلے سے، اور الٹتے رہے ہیں آپ کے کام، یہاں تک کہ ہم پہنچا سچا بات اور اللہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا، اور وہ ناخوش ہو رہے ہیں. اور انہی منافقین میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے دے، اجازت دی دیجیے. اذن لی، اور گمراہی میں نہ ڈال. ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا. سنتے ہیں آپ، وہ تو گمراہی میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم گھیر رہی ہے کافروں.
اگر آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہنچے کوئی خوبی اچھائی تو وہ بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے کوئی سختی آپ کو تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا اپنا کام پہلے، اجازت لے کے ہم اسی لیے رکتے تھے، ہم کو معلوم تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر جائیں، پھر کر جائیں، خوشیاں کرتے۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن یصیبنا، ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، وہ مولانا، وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مسلمان۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں؟ هل تربصون بنا، نہیں کرو گے امید، الا مگر، تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک، احدى الحسنیین، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے، او بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں، تو تم منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اس پورے رکوع میں 17 آیتیں، اکثر آیتیں منافقین کے ذکر میں ہیں۔ منافق زبان کا مسلمان، دل کا کافر، زبان کا مسلمان، دل کا کافر، جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی، اس کے ذمہ میں بہت سے احکام و مسائل ہدایت ہے۔ پہلی آیت میں ایک لطیف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت ہے اللہ کو کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آ سکتے، اور آپ نے اس سے پہلے کہ ان کے حال کی تحقیق کرتے، جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے، ان کو اپنی اجازت دے، ٹھیک ہے پھر نہیں آ کر کوئی مت ہم چھوڑ، جس کی بنا پر یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرے کہ ہم نے رسول کو خوب دھوکہ دیا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم نے حضور کو خوب دھوکہ دیا۔ اگرچہ اگلی آیتوں میں اللہ نے اس کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ لوگ صرف حیلہ بہانہ کر رہے ہیں اور عذر پیش کر رہے ہیں، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی، یہ اللہ کا منشا ہے، معاف کر دیا اللہ، عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے۔ اب سنیے، تو عظیم لہم، آپ نے ان کو اجازت دی، حالانکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو سچ جھوٹ سامنے آ جاتا، کیونکہ یہ ایسے بھی بغیر اجازت کے بھی آنے والے نہیں تھے غزوہ تبوک میں۔ اس کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ لوگ محض حیلہ جوئی کے لیے عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی جبکہ یہ لوگ جانے والے نہ تھے۔ اور ایک آیت میں اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ منافقین اس جہاد پہ جاتے بھی تو ان سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ ان کی سازش اور فتنہ پردازی سے اور زیادہ خطرہ تھا۔ لیکن منشا یہ ہے کہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے تو نہ تھے، مگر ان کا نفاق کھل جاتا، منافق وہ ایک اجازت ان کے لیے آڑ بن گئی، اور ان کو مسلمانوں پر یہ طعنہ کسنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے کیا خوب بے وقوف بنایا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان۔ اور مقصد در حقیقت عتاب نہیں، اللہ ڈانٹ نہیں رہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بات ہے کہ آئندہ ان لوگوں کی چالوں سے آپ باخبر رہیں۔ عفا اللہ عنک میں یہ بتلایا گیا ہے، کبھی بھی آئیں عذر پیش کریں تو جلدی سنو مت۔ اور صورتاً جو ہے قسم کا عتاب بھی ہے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ ایک قسم کی ڈانٹ ہے، بڑوں کے لیے اتنا بھی کافی، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ اگر ایک قسم کا عتاب بھی ہے، ڈانٹ ہے، تو کس لطف و عنایت کے ساتھ یہ عتاب کی بات جو لما اذنت لہم سے شروع ہوئی ہے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی، اس کے پہلے ہی اللہ نے یہ کہہ دیا، ہم جو پوچھیں گے آپ سے کہ کیوں اجازت دی، اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، پہلے معافی کہا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو،
پھر اللہ تعالیٰ یہ جو پوچھ رہے ہیں کیوں اجازت دے دی، اس لیے کہ یہ مکار لوگ ہیں، آپ شرافت میں اجازت دے رہے ہیں، یہ جا کے ادھر باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم پہ کیسے بہانے کر کیے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا اور ایسا ہوا، تو آئندہ ایسا نہ کریں آپ، تحقیق کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد و مقام اور آپ کے تعلق کا اللہ پر نظر رکھنے والے حضرات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو آیت تعلق اللہ کے ساتھ حضور کو تھا، اس کے پیش نظر آپ کا قلب مبارک اس کا تحمل ہی کر سکتا تھا کہ اللہ نہ کر سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کسی معاملے میں آپ سے جواب طلب کیا جائے۔ اگر اللہ ڈائریکٹ یہ پوچھ رہے لما ذنت لہم، آپ نے ان منافقین کو کیوں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی، قروبے رہ جانے کی اجازت دی، اتنا بھی پوچھ لیتے تو نزدیک کارا پیش قوت حیرانی، تو دوسروں کو تو اصل نہیں پڑتا، خالی پوچھا تو صحیح، لیکن جو محبت والے ہوتے ان کو اتنا بھی پوچھا، اللہ کو یہ چیز میری پسند نہیں آئی، بوجھ پڑتا دل پر حضور کے، اس لیے پہلے ہی فرما دیا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو معاف کر دیا، عفا اللہ عنہ، اللہ نے ہم کو معاف کر دیا۔ اگر شروع میں لما ذنت لہم کے الفاظ ذکر فرماتے ہیں جس میں صورتاً جواب طلبی کا عنوان ہے، تو حضور کے قلب مبارک پر یہ اس کا اثر پڑتا، اس لیے پہلے فرمایا عفا اللہ عنہ، ایک طرف تو اس پر مطلع کر دیا کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا، دوسری طرف اس کی معافی کی اطلاع پہلے دے دی تاکہ اگلا کلام قلب مبارک پر زیادہ بوجھ نہ بنے، شاق نہ بنے، اور لفظ معافی سے یہ شبہ نہ کیا جائے عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کیا ایسا مطلب ہونا ٹیڑھے بھیجے رہے تھے، مفہوم مخالف الٹے بھیجے کریں گے، وہ ہمیشہ منفی سوچتے، کیا سوچتے اچھے میں سے بھی کوئی برا ہو، تو اللہ نے معاف کر دیا عفا اللہ عنہ، اس کا مطلب کوئی گناہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھے گی؟ تو معافی ملی، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ لفظ معافی سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ معافی تو جرم و گناہ کی ہوا کرتی ہے، معافی کا کی ہوتی ہے، جرم اور گناہ کی ہوا کرتی ہے، اور رسول کریم گناہ سے معصوم ہے، نبی ہے، وہ اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ معصوم ہے، تو پھر معافی کے یہاں کیا معنی؟ وجہ یہ کہ معافی جیسے گناہوں کی ہوتی ہے ایسے ہی خلاف اولا خلاف ادب کی بھی ہوتی ہے، معافی جیسے گناہ کی ہوتی ہے ویسے ہی اگر خلاف اولا کوئی کام ہو جائے، خلاف اولا کوئی بات ہو، سمجھے، تو اس کی بھی تو معافی ہوتی ہے، مانگنے والے خلاف اولا کی بھی معافی مانگتے ہیں، دینے والے خلاف اولا کی بھی معافی دیتے ہیں، گناہ گار ہونا ضروری نہیں، گناہ کا صدور ہونا ضروری نہیں ہے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حیدرآباد میں 4 مہینہ لگا رہا، امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب تھے، بڑے شریف شرفاء ادبا لوگ تھے، مشورے میں کسی نے کہا کہ اس جماعت کے یہاں ہمارے یہاں پر پرسوں آنے کا اندیشہ ہے، کیا کہا؟ پرسوں آنے کا، تو امیر محترم نے فرمایا بھائی اندیشہ تو برائی میں ہوتا ہے، خرابی میں ہوتا ہے، جماعت کا آنا تو اچھا عمل ہے، تو یہ کیا بولنا چاہیے کہ اس جماعت کے پرسوں آنے کا کیا ہے؟ گمان، کیا ہے؟ گمان ہے، اندازہ ہے، اور اس بچے کو فلانی جگہ مت بھیجو، اس کے مارے جانے کا کیا ہے؟ اندیشہ ہے۔ دیکھ رہے ابھی کوئی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن خلاف ادب خلاف اولا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، سمجھ میں آئے گی، تو ایسا ہوتا، تو گناہ سے معافی صرف گناہ سے نہیں ہوتی، خلاف اولا سے بھی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی گناہ صادر ہوگا، اور ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی معافی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔
دوسری تیسری آیت میں مومنین منافقین کا یہ فرق بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر کبھی اپنی جان و مال کی محبت میں جہاد سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے رخصت نہیں مانگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے آپ سے رخصت نہیں مانگے گی. ہاں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کبھی معافی نہیں مانگے. یہ ایمان والے بچوں دھیان دو. ایک دم اتحیات کی شکل میں اور ادھر میرے ہونٹوں کی طرف دیکھو. ابھی امتحان ہونے والا ہے آج اور سے تیار ہمیشہ معمول کرتا ہے, اس لیے دھیان سے سنو. تو ایمان والے آپ سے رخصت نہیں مانگتے, بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر روز آخرت پر ایمان صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں. تو ایمان والوں کو دلاسا بھی ہے, منافقین کو ڈانٹ بھی ہے. چوتھی آیت میں ان کا عذر غلط ہونے کا ایک قرینہ بتلا دیا, بہت پیارا قرینہ, کہ یہ لوگ آپ کی اجازت کے بغیر بھی طے ہے کہ یہ جہاد میں جانے والے نہیں تھے, نکلنے والے نہیں تھے. کیسے پتا چلا؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر یہ منافقین نکلنے کا ارادہ کرتے, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو اس نکلنے کی تیاری ہوتی ہے. سواری تیار کر رہے ہیں, کپڑے تیار کر رہے ہیں, توشہ تیار کر رہے ہیں, ہتھیار تیار کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکلنے والے تھے ہی نہیں. ارے سمجھ میں آئے گے؟ اللہ نے ان کو ننگا کر دیا. یعنی اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے, لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی. معلوم ہوا عذر کا بہانہ غلط تھا. در حقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لیے نکلنے کا نہیں تھا. عذر معقول اور عذر نامعقول میں امتیاز. معقول عقل میں جو آئے, عقل اس کو تسلیم کرے. عذر معقول اب تو صحیح ہے کہ معصوم ہے, اور عذر نامعقول جو عقل تسلیم نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ وہ کیا ہے؟ میرا بچے کھیلتے تھے نا ہم لوگ, وہ کیا ہے, میں ابھی سے کچھ بتا دیا ہوتا لیکن پنکھا چلنا بتانے سے پنکھے کا کیا تھا. میں نے ابھی تیرے ساتھ تیری اوقات بتا دیتا, لیکن آسمان اوپر ہو گئے ہیں. کیا ہے؟ بچوں کے کھیل ہوتے ہیں, اس طرح بچوں کی باتیں ہوتی زبردست. تو ایک ہوتا عقل میں آنے والی بات نہیں نا, بتانے کا تو بتانا, یہ آسمان اوپر ہے, زمین نیچے, پنکھا چل رہا ہے, یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں عقل میں آنے. تو عذر معقول عذر نامعقول میں فرق. جس سے معقول نامعقول عذر میں امتیاز کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ عذر انہی لوگوں کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو تعمیل حکم کے لیے تیار ہو, حکم ماننے تیار, لیکن کوئی عذر پیش آ گئے, پھر کسی اتفاقی حادثے کے سبب معذور ہو گئے. معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے, جس نے تعمیل حکم کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا, پھر کوئی عذر بھی پیش آ گیا, تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہوگی. کیا ہوگی؟ جیسے کوئی کہے کہ بھائی صاحب آپ نے تو روزہ رکھا تھا, روزہ کیوں توڑ دیا؟ یہ گناہ ہو گیا. تندوری چکن پہن کے منہ میں پانی آ گیا, تو یہ اچھا ہوا. عذر گناہ بدتر از گناہ ہو گیا. چکن تندوری دیکھ کر روزے جیسی نعمت کو چھوڑ دیا, تو پہلے گناہ کیا, اب اس کا جو عذر پیش کر رہا ہے وہ اور بڑا گناہ ہے. ایسا بولتا اگر وہ کہ جی متلا رہا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا, تو سمجھ میں آ گیا نا. چکن تندوری لالی پاپ دیکھ کے کوئی پانی نہ دے, اس نے میرے ساتھ توڑ. اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ, گناہ کا عذر گناہ سے بھی بدتر. تو یہ ہے کہ
جس نے تعمیر حکم کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر کوئی عذر پیش کیا گیا تو یہ عذر گناہ وطلس گناہ کی ایک مثال ہوگی، صحیح عذر نہ سمجھا جائے گا۔ جو شخص نماز جمعہ کی حاضری کے لیے تیاری مکمل کر چکا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، اور جانے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دفعتاً اچانک کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے جمعہ کی نماز کے لیے نہ جا سکا، تو اس کا عذر معقول ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ عبادت کا پورا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور جس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، پھر اتفاقاً کوئی عذر بھی سامنے آ گیا، تو وہ محض ایک بہانہ نماز جی آ گئی، کیا ہو گیا جمعہ کی نماز سے پہلے ارے اب تو آپ آ گئے، اب تو میں جمعہ میں نہیں جا سکتا، ارے تیاری نہیں تھی، تو یہ عذر دامن جی آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ نامعقول ہے۔ اور جمعہ کی تیاری کر چکا تھا اور اچانک کوئی عذر پیش آ گیا، چلاٹ لگ گئے زور سے، پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گئی، اور اب جو گرے تو اٹھنے کا نام نہیں، یہ عذر معقول ہے۔ کیا ہے جی؟ صبح کو سویرے نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری پوری کی، گھڑی میں الارم لگایا، کسی کو مقرر کیا کہ وقت پر جگا دو، اتفاق سے یہ تدبیریں غلط ہو گئی جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التعریس میں پیش آیا، رات کو جاگنے والی رات میں پیش آیا کہ وقت پر جاگنے کے لیے یہ انتظام فرمایا، حضرت بلال کو بٹھا دیا کہ دیکھو ہاں یاد سے صبح فجر کی نماز میں ہمیں اٹھانا، تھکے ہوئے ہم، وہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، مگر اتفاق سے ان پر بھی نیند غالب آ گئی، آفتاب نکل آنے کے بعد سب کی آنکھ کھلی اور سب سے پہلے حضور کی، تو یہ عذر صحیح اور معقول ہے، کیونکہ بندوبست تو کر لیا تھا، پھر نہیں اسے، جس کی بنا پر حضور نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، کیا ہے؟ کوتاہی، تفریط کا مطلب کیا ہوگا؟ کوتاہی، لا تفریط فی النوم، سوتے ہوئے میں کوئی کوتاہی نہیں اگر نماز قضا ہو گئی، معذور ہے، لیکن جاگتے پوچھتے بیٹھے ذرا چائے پئیں گے، ارے چلے میں بھی جلدی سے لے آؤ، اور پھر اس کے بعد گپ شپ کے بعد جو اٹھے تو نماز قضا ہو گئی، ٹائم نکل گیا، تو یہ ہے جاگتے پوچھتے، جانتے پوچھتے اور جاگتے ہوئے نماز نہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ کوتاہی ہے، لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لیے تیاری کرنے یا نہ کرنے ہی سے کسی عذر کے معقول یا نامعقول ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، محض زبانی جمع خط سے کچھ نہیں ہوتا۔ 5ویں آیت میں دھوکے سے اجازت لینے والے منافقین کا حال بتلایا، ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا۔ دیکھو ہاں، بعض مرتبہ آسان تکرم شیخوں کو خیر لگوں، بعض مرتبہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو گے حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بعض مرتبہ الٹا ہے، تو نہیں گئے اس پر بھی عتاب ہے، خود کی پول کھول کے رکھی، اور نہیں گئے تو اللہ ہی نے ان کو روکا، جاتے تو فتنہ ہی کرتے ہی، کیا ہوتا؟ یہ بتلا دیا کہ منافقین کا حال بتلایا، ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا، اگر یہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے۔ وفیکم سماعون لهم، سمیع یسمع سے سننا، سماع سامع سننے والا، اور جب اس کو مبالغہ کا صیغہ بنایا تو سماع بہت سننے والا، اور بہت سننے والا کون ہوتا ہے؟ جاسوس، کون ہوتا ہے؟ جاسوس ہوتا ہے۔ وفیکم سماعون لهم، یعنی تم نے جو کچھ بھولے والے مسلمان ایسے بھی، کچھ بھولے والے مسلمان ایسے بھی جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے، سمجھے کبھی تو وہ افواہ پھیلاتی، اس لیے وہاں جانے ہی نہیں کیا، یہی روک، سمجھے گے نہیں؟ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یعنی یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایسا فتنہ فساد پھیلا چکے ہیں، جیسے غزوہ احد میں، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور غالب آیا اللہ کا حکم اور منافقین ناپسند کر رہے تھے۔ اس سے اشارہ ہے غلبہ اور فتح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، جیسا پہلے واقعات میں بھی فتح ملی، اس جہاد میں بھی ایسا ہی ہوگا، منافقین کی سب چلیں ناکام ہو جائے گی، یہ بتلا دیا، دلاسا دیتی ہے۔ 6 آیت پہ خاص منافق جد ابن قیس کا ایک خاص بہانا فکر کر کے اس کی گمراہی کا کو بیان فرمایا ہے۔ اس نے جہاد میں جانے سے یہ عذر پیش کیا تھا، جد ابن
قیس نے کیا بہانہ پیش کیا؟ میں نوجوان آدمی ہوں، رومی ہوں، ہم عرب کے لوگ، اپنا ساؤن گندمی کلر کے جیسے انڈین ویسے عرب، سمجھ گئے؟ اور وہ ہے رومی، روم ابن اصفر، پیلے کی اولاد، سب گورے گوری گوری، سمجھ میں آیا؟ وہ گورے لوگ اور ہم کالے، میں نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر اگر وہ غزوہ تبوک میں جاؤں گا تو ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، یہ عذر پیش کیا۔ کیا عذر پیش کیا؟ سیدھا لکھا تحیات کی شکل، ہاں، تو ان کی گوری عورتوں پر نظر پھسل جانے کا اور گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، سمجھے؟ یہ عذر پیش کیا۔ جیسے ایک بھانجے کو ایک ماما ہمیشہ بولتا تھا، بڑھا، ارے میں ایسا ہوں، میں نے سن 47 میں ایسا کیا، انگریزوں کے زمانے میں ایسا کیا، وہ بولتا رہتا تھا بیچارہ، تو دشمن آ جاتے ہیں اچانک، تو وہ بولتا ماما چھپ جاتا ہے، بھانجا بولتا ہے ماما ابھی تو اپنے جوہر دکھانے کا وقت آئی ہے نا، ذرا آپ کی طاقت بتلائیے۔ ارے نہیں بیٹا، تو نہیں جانتا میرا غصہ کتنا خطرناک ہے، کیا تو تیری مامی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میں اگر باہر نکلا، میں نے دشمن کو قتل کر دیا، دشمن نے پھر مجھ پر حملہ کیا اور پھر مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر مر گیا، تو تیری مامی بیوہ ہو جائے گی، اس لیے میں کیواڑ بند کر دیا تھا۔ یہ بھی ایسا ہی بول رہا ہے، میں نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا، ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور حالانکہ بہادر آدمی کیا کہتا ہے؟ ننگی عورت بھی میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان کو پگھلا نہیں سکتی۔ بہادری تو یہ ہے نا، یہ پھسلنے کی بات کر کے بہادری بتلا رہا ہے اپنی۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ فتنے سے بچنا چاہتا ہے گوری عورتوں کے، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ نبی کی نافرمانی کر کے فتنے میں مبتلا ہو چکا، یہ لوگ فتنے میں گر گئے، وہ چھوٹا فتنہ ہے، اور نبی کی نافرمانی کیا ہے؟ بڑا فتنہ ہے، یہ بدلا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم سب کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے جس سے نکل نہیں سکتے اس کی۔ اس کی مراد یہ ہے، مراد یا تو یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے میں لے گی، اور یا یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے انہیں کو جہنم سے تعبیر فرما لیا۔ اس معنی کے اعتبار سے گویا فی الحال بھی یہ لوگ جہنمی کے دائرے میں۔ ساتویں آیت میں ان کی ایک اور کم ظرفی کا بیان ہے۔ کم ظرفی، برتن چھوٹا ہونا۔ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان، ہے نا؟ ظرف کا مطلب کیا ہے؟ جو چھوٹے ظرف کا ہے وہ اچھل رہا ہے، اور جو بڑا بھرا ہوا ہے خاموش۔ سمجھ میں آئے گی؟ ہاں، میں کدا ختم بھی ہو جائے یا بند بھی ہو جائے، میں کدا بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو۔ کم ظرف اس لائق نہیں، تو ظرف کا مطلب ہے برتن۔ کم ظرفی کا بیان ہے کہ چھوٹے برتن کے لوگ، ان کا دل چھوٹا، دل کا برتن چھوٹا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ اگرچہ ظاہر پہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہے، ملے رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمانوں کو ذرا بھی کوئی فائدہ پہنچا کہ فوراً ان کو برا لگتا ہے، اور اگر ذرا بھی تکلیف پہنچی تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کم ظرفی ہے۔ کیا یہ؟ اور بڑے دل کا آدمی کیا بولتا ہے؟ ارے ماشاءاللہ، بہت اچھا وہ ان کا کلام، سمجھے کہ نہیں؟ بڑے دل کا یہ بتلا دیا۔ اور اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم جنگ ہارنے والے ہو، اسی لیے تو ہم پیچھے ہٹ گئے تھے، اسی لیے تو ہم عذر کر کے بیٹھ گئے تھے، ہے نا؟ قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا معاملہ لے لیا تھا، من قبل، پہلے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، دیکھو اچھا ہوا ان کا برا ہوا، اور جاؤ اور جاؤ جنگ میں۔ سمجھ میں آئے گی؟ 8ویں آیت میں
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کے مذکورہ اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان الفاظ میں دی. قل فرما دیجیے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جنگ میں گئے اس لیے مارے گئے، ایسا بول سکتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنگی ہونے لگی ہے نا پہلے، اور اتنا ڈر گیا 30,000 مسلمانوں سے. وہ سپر پاور، کون سپر پاور تھا؟ ادھر کا سپر پاور ہوا ہے کتاب جیسے، ادھر ایرانی لوگ سپر پاور اس زمانے میں. یا آج کل کا جو دو سپر پاور اللہ نے اس کو سپر پاور بنا کے سیدھے سادے نمازی افغانیوں کے ذریعے لوٹا دیا. سپر پاور ہو گیا. یہ نہیں تھے اس زمانے میں، وہ تھے، سمجھے؟ تو سپر پاور آیا 30,000 مسلمان، اب وہ آیا ہی نہیں تو حضور تھوڑے دن رہے واپس آ گئے. لیکن یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر تکلیف پہنچے تو بہت اچھا ہو. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کلن یصیبنا، مسلمانوں ایک بات کہہ دو، جیتو یا ہارو ایک بات کہہ دو کہ تمہاری آئیڈیالوجی سے کچھ نہیں ہوتا. اصل ہمارا ایمان و یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، لن یصیبنا، ہمیں نہیں پہنچ سکتی ہے کوئی بھی چیز الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی پہنچے گی ہم کو جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہم مومن ہیں. جی ہوا مولانا، اللہ مولانا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. مولا کے تقریباً 14 سے زیادہ معنی ہیں. تو ادنا غلام ہے، اور اعلیٰ بادشاہ ہے، اور آقا ہے. وہ مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. وعلی اللہ توکلنا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلا دیجیے تم دھوکے ہوئے ہو، یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہے، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ کی ہے. ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا مددگار ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ رکھے، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھے، ان پر کسی بھلائی یا برائی کا مدار نہ سمجھے. اعتقاد تقدیر استعمال تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ذرا مشکل الفاظ ہے. بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار مت کرو. کیا کہتے ہیں؟ اسباب اختیار مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. سمجھ میں آئے؟ غلط کہتے ہیں، سیرت کے خلاف کہتے ہیں، حضور کی اور قرآن کے خلاف کہتے ہیں، اور حضور کی ہدایات کے خلاف کہتے ہیں. اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بھی واضح کرنی کہ تقدیر اور توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل یہ نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیاریہ کے لیے اپنی پوری توانائی ہمت صرف کی جائے، اور بحد قدرت جتنا کر سکتے ہیں بحد قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر و توکل کے حوالے کریں. نظر صرف اللہ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضے قدرت پہ ہے. کوشش پوری کرنا، اسباب اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ کا بھروسہ. یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی اسباب اختیار نہیں کرنے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ایسوں کے لیے کافی نہیں. ایک پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کو چھٹی دے دینا، ارے ابھی ہم نے پورا بندوبست کر لیا اب تو جیت پکی ہے. یہ بھی نہیں. سب اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مسئلہ تقدیر و توکل پہ عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری پہ پائے جاتے ہیں. کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے. اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا. کچھ کرنے کا نہیں ہے اور ڈالنا اس پر اللہ پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے لیے پوری تیاری، اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراد و تفرید کو ختم کر کے صحیح راہ دکھلا دی. بر توکل زانوے اشتر ببند،
والتوکل زانوے اشتر ببند، یعنی اسباب اختیاریہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بے وقوفی ہے۔ البتہ اسباب کو اسباب کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ، اور عقیدہ یہ رکھو کہ نتائج و ثمرات ان اسباب کے تابع نہیں بلکہ فرمان خداوندی کے تابع۔ وہ واقعہ حضور نے اپنی اونٹنی باندھ لی اور آرام کرنے لگے ببول کے درخت کے نیچے، اور پھر باقی سب لوگوں نے چھوڑ دیے اپنے اپنے جان۔ ارے یہ کیا کیا گیا نا کہ توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، فرمایا نہیں چھوٹی سی رسی ہے نا اس سے پہلے باندھو ایک کھوٹے سے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ حضور نے سکھایا۔ اور یا غلو کر کے اگر میرے جیسا کوئی بول کی گئے کہ نہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب ترک کر کے اللہ کے راستے میں چلو، اس لیے تو غلط نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علم کی کمی ہے، آدمی بہت بڑے بڑے ہیں، علم بہت سوٹا سوٹا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے علم کی کمی۔ نبی اب ایک کو لگ گئی تھی بیماری، اس زمانے میں کئی بیماریاں تھیں، میں سال کی جماعت میں چل رہا ہوں اور دلی سے اپنا ایک عرب جماعت لے کے یہ گجرات کی طرف بھروچ کی طرف آ رہا ہوں، اس پہ ایک نوجوان قسم کا لڑتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ٹرین بھی میرے کو نہیں، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹرین بھی میرے کو نہیں لے جا رہی، اللہ ہی لے جا رہا ہے، اور یہ میرا ایمان خود کے نہیں ہے، اور میں نے ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے اس میں، ٹرین میں ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوں، ایسا ہے میرے ساتھ سامان بھی ہے، میرے ساتھ اسباب کیا کیا بکبک کرتے تھے، کیا نفی والی جماعت، کیا نام تھا اس کا؟ وہ نظام الدین مرکز میں بھی یہاں حیات صحابہ کی تعلیم ختم یا ظہر کا بیان ختم یا فلانا ختم بیٹھ گئے گروپ بدل 3-4 دن، اور مبیا کی رائے لگی اس سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، نفی کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسا بولو ہمارے کنٹری میں تو نہیں کیا نا، یہ کہاں سے رہے؟ وقتی چیزیں آدمی چلی ہے تو یہ سب غلط ہے۔ اسباب اختیار کرو، کیا کرو؟ نبی آئے اپنے مرد مومن کی ایک البیلی شان کا ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونے والے منافقین کو جواب دیا، تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو ہمارے نزدیک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں بلکہ راحت و کامیابی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلے کا مستحق بنتا ہے۔ بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت تھے اور سازشیں چل رہی تھی، تو آئے 4-5 لوگ باڈی گارڈ تلوار، کیوں آئے ہیں؟ آپ کی حفاظت کی، جاؤ آرام سے سو جاؤ، موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر، اگر اس نے طے کر لیا کہ مجھے مارے گا وہ کسی کے ذریعے تو تم نہیں بچا سکتے، اور اگر اس نے طے کیا حفاظت کرے گا تو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سینکڑوں اسلحوں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے، پاکستان کی پرائم منسٹر محافظین نے قتل کیا، سینکڑوں اسلحوں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں، اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو، ایک مکڑی کا جالا بڑی چیز، اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو تو پھر ایک مکڑی کا جالا محافظین کی ضرورت نہیں۔ تو ایمان والوں سے یہ کہلوا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اگر مار کھا گئے، ہار گئے تو ہم نروس ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم ہر چیز میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم ہار کر بھی جیت جائیں ایمان کی وجہ سے۔ کیا کریں گے بولو؟ بلکہ راحت و کامیابی ہی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلے کا مستحق بنتا ہے، جو ساری کامیابیوں کا مقصود اصلی ہے، اس لیے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے، اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے۔ نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، نہ شوخی مستی شرارت شوخی، نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی چائز کروں کہ ہوا چل رہی ہے، وہ بال بنا کے معشوقہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اچھی زلفیں چاہیے، لیکن ہوا نے اس کے پلان کو فیل کیا اور زور زور سے ہوا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے چل رہی ہے، لیکن اس کا داؤ بھی فیل ہو گیا، اس لیے کہ زلف
اور اس کے بعد جس رخ پر پڑ رہے ہیں ایک نئی ادا پیدا ہو رہی ہے، نیا حسن آ رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بے زلف اس کی بنا کی. مذکورہ آیت میں حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین کا یہی مطلب ہے کہ اے منافقو حل تربصون بنا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا. ہاں کیا بتایا کہ تم نہیں انتظار کرو گے ہمارے لیے مگر دو خوبیوں میں سے ایک ملے، یا تو ہم شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے. چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی، دونوں کو ثواب، دونوں کو جنت. اور تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے لیے بربادی ہی بربادی، جہنم ہی جہنم. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کفار کا حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ ان کو کسی حال عذاب و مصیبت سے چھٹکارا نہیں. یا تو دنیا ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آ جائے گا اور اس طرح دنیا آخرت دونوں میں وہ عذاب چکھیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح اس سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں.